خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح میں قرآن پاک کو مکمل سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت کے اندر عظمت قرآن کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، بلا تمہید بات کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کم و بیش 1,44,000 انبیاء بھیجے، لیکن ان تمام انبیاء میں سے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے ایام بیس کے روزوں سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء تمام امتوں کو روزے بھی دیے، لیکن یہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تقریباً 120 صحیفے نازل فرمائے، لیکن ان تمام صحائف میں سے سب سے اعلیٰ اور اپنا کلام قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا۔ میرے دوستو، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جب میں اللہ رب العزت کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے لازوال، بے مثال، بے مثل نظر آتے ہیں۔ جب میں اللہ کے کلام کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی لازوال، بے مثال، بے مثل نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے تعارف کے لیے کائنات میں کسی کی احتیاج نہیں۔ اللہ رب العزت ایسی لازوال ذات ہے کہ وہ اپنا تعارف کرانے کے لیے کائنات میں کسی کا محتاج نہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتا ہے تو کبھی وہ سورج کی چمکوں کو اپنا تعارف کرا دیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو وہ کبھی چاند کی روشنائیوں کو اپنا تعارف بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو وہ کبھی ستاروں کی جگمگاہٹ کو اپنا تعارف بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے عاجز کر کے اپنی قوت کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں کامیاب کر کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو جس دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پار نکالتے ہیں، اسی دریا میں فرعون کو غرق کر کے اپنی قوت کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنی قوت کا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو سخت پتھروں سے نرم کونپلوں کو نکال کے اپنی قوت کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ایک قدم آگے چل کے اور کہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو مکے کے یتیم کو در یتیم بنا کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ تو پھر کہنے والوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا، زمین و آسماں تیرے ہیں موجود و عدم تیرا،
میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے اس مقدس کلام کو قرآن کہتے ہیں۔ جب میں اللہ کو دیکھتا ہوں تو وہ بھی بے مثل بے مثال لازوال نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرانے کے لیے کائنات میں کسی کے محتاج نظر نہیں آتے۔ جب میں اللہ کے کلام کو دیکھتا ہوں تو میں سوال کرتا ہوں، یا اللہ، لوگ اپنی کتابوں کے تعارف کے لیے اخباروں میں اشتہارات دیتے ہیں، لوگ اپنی کتابوں کے تعارف کے لیے اخباروں میں پبلسٹی کرتے ہیں، لوگ اپنی کتابوں کے تعارف کے لیے دیواروں پہ وال چاکنگ کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرا مقدس کلام ہے، تو بتا اس کا تعارف کون کرائے گا؟ اس کلام کا تعارف استاد کرائے، شاگرد، چھوٹا کرائے یا بڑا، پیر کرائے یا مرید؟ اے اللہ بتا تو صحیح، اس کلام کا تعارف کون کرائے گا؟ تو قرآن کہتا ہے، یار کبھی تو نے مجھے پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی میرے ساتھ بات نہیں کی ہے، کبھی میرے پاس بیٹھا ہی نہیں ہے، مجھ سے بات تو کر، میرے پاس تو بیٹھ، میں اپنا تعارف بھی خود کراتا ہوں، اپنی تاریخ بھی خود بتاتا ہوں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آ کے میرا تعارف کرائے، اپنا تعارف کرانے کے لیے میں اللہ کا کلام آپ کا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آج کی اس مختصر محفل میں اللہ کے کلام کے در پہ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کے کلام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنا نام بتاتا ہے، کہتا ہے الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، علم کا دریا ہوں۔ اے قرآن، تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، حکمت کے خزانوں والا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تیرا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے کہا قرآن تو یہ بتا، تجھے کائنات میں کس نے بھیجا؟ تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے جہانوں کے رب نے نازل فرمایا۔ میں نے پھر قرآن سے سوال کیا، میں نے کہا قرآن تو یہ بتا، تجھے اس کائنات میں لے کے کون آیا؟ قرآن کہتا ہے، قرآن نے مجھے جواب دیا کہ نزل بہ الروح الامین، مجھے نوریوں کا سردار جبریل امین لے کے آیا ہے۔ میں نے پھر قرآن سے سوال کیا، میں نے کہا قرآن تو یہ بتا، کائنات میں کس ہستی پہ نازل ہوا؟ قرآن پھر جواب دیتا ہے نزل علی محمد، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ میں نے کہا قرآن تو یہ بتا، کب نازل ہوا، کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجھے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوا۔ میں نے پھر قرآن سے سوال کیا، میں نے کہا قرآن تو یہ بتا کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر کی مقدس رات میں نازل ہوا۔ میں نے کہا قرآن تو یہ بتا تو کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، مجھے لوگوں کی قوموں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ میں نے کہا قرآن میرا دل چاہتا ہے تیری تلاوت کروں، تجھے پڑھوں، لیکن ایک بدبخت نے میرے کان میں آ کے پھونک ماری ہے، کہتا ہے اس قرآن کو نہ پڑھو، اس قرآن کے تو اتنے پارے بدل دیے گئے، اس قرآن کے اتنے پارے بکری کھا گئی، اس میں رد و بدل ہو گیا۔ اے قرآن تو یہ بتا تجھ میں کتنا رد و بدل ہوا؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے کائنات والوں کو بتا دو کہ ملکوں کی وزارتیں بدل سکتی ہیں، بادشاہوں کی بادشاہیاں بدل سکتی ہیں، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، اگر نہیں بدل سکتا تو رب کا کلام نہیں بدل سکتا۔ سبحان اللہ۔ بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلتے رہتے ہیں دنیا میں شاہ بھی، وزراء بھی، لیڈر بھی، پاک محمد عربی کا فیضان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا قرآن، مجھے کسی نے آ کے کہہ دیا ہے کہ اس قرآن کو نہ پڑھو، اس میں رد و بدل ہو گیا۔ تو قرآن کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے کہا قرآن کیا مقصد؟ ہم نے تو تفاسیر میں یہ پڑھا کہ الف لام میم کا معنی واللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا معنی اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن بعض محققین، مدرسین، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ تین حرف الف لام میم، یہ تین حرف نازل فرمائے، اس کے بعد دو جملے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دو جملے تین حرف بیان فرما کے اللہ رب العزت نے قرآن کی صداقت کو واضح کیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ الف لام میم، اللہ رب العزت نے یہ تین قسمیں اٹھائی ہیں، الف سے اللہ کی الوہیت کی قسم، لام جبریل امین کی صداقت کی قسم، میم محمد کی عظمت کی قسم۔
اے اللہ تو قسم کیوں اٹھا رہا ہے، تجھے تو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے کہ جب قسم اٹھائی جائے تو بات کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں۔ میں نے پھر سوال کر دیا، میں نے کہا اللہ، میں نے قرآن سے پوچھا تیرا نام کیا؟ تو قرآن نے مجھے کہا بل ہوا قرآن مجید۔ جہاں بھی کلام کی بات آئی، کلام اللہ کی بات آئی، اے اللہ تو نے لفظ قرآن استعمال کیا، بل ہوا قرآن مجید، الرحمن علم القرآن، یاسین والقرآن الحکیم۔ تو یہاں بھی اے اللہ تو یہ آیت نازل فرماتا کہ الف لام میم ذالک القرآن لا ریب فیہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت آج 14ویں صدی کے غلیظ کو جانتے تھے کہ یہ میرے نبی کی امت کے ذہنوں کو خراب کرے گا کہ اس قرآن کو نہ پڑھو، یہ قرآن تو شراب خور نعوذ باللہ خلفاء کا لکھا ہوا ہے، یہ قرآن ان کا لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے الف لام میم ذالک الکتاب کہہ کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ قرآن وہ کتاب سچی ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں نے کہا قرآن، مجھے تسلی ہو گئی کہ تجھے بدلا نہیں جا سکتا، تجھ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے میں تیری تلاوت کروں، تجھے پڑھوں۔ تو تو بتا، تجھے پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے مجھ سے پوچھ تو صحیح، میں تو تجھے الماری سے اٹھانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، تجھ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ میں نے کہا قرآن وہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے ناپاک لوگ ہاتھ نہ لگائیں۔ میں نے کہا قرآن مجھے کیا پتہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ قرآن مجھے پاکیزگی بتاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس طرح وضو کر کے پاک ہو جا، پاکیزگی حاصل کر، اس کے بعد مجھے اٹھا۔ میں نے کہا قرآن پاکیزگی حاصل کر لی، اٹھا لیا، چوم لیا، آنکھوں پہ لگا لیا، سینے سے لگا لیا، اے قرآن اب کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھنے سے پہلے رحمان سے رشتہ جوڑ لے، شیطان سے رشتہ توڑ لے۔ میں نے کہا قرآن کیسے؟ کہتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب مجھے پڑھنے لگے تو اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان سے رشتہ توڑ لے، رحمان سے رشتہ جوڑ لے۔ میں نے کہا قرآن جوڑ لیا، اب کیا کروں؟ تیرے تو 7 منزلیں ہیں، 30 پارے ہیں، 6666 آیات ہیں، 114 صورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں۔ اے قرآن کہاں سے شروع کروں؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے تجھے آسان لگے پڑھ لیا کر۔ میں نے کہا قرآن ٹھیک ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ بتانا کچھ لوگ ایسے ہیں کوئی تیز پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح پڑھتا ہے، اے قرآن تو بتا کس طرح تجھے پڑھا جائے؟ قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ مجھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ میں نے کہا قرآن تجھے بتا کہ تجھے پڑھنے کا کوئی خاص وقت بھی ہے؟ قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، مجھے تہجد کے وقت میں پڑھا جائے تو میں بہت زیادہ ثواب والا ہوں۔ میں نے کہا قرآن تو ان لوگوں کا تعارف کرانا جن لوگوں نے تجھے پڑھا، اول مانا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون اولئک هم الصالحون، یہی امت کے صالح لوگ ہیں۔ میں نے کہا قرآن جن لوگوں نے تجھے پڑھا تو یہ بتانا تیری تاثیر کیسی ہے؟ قرآن کہتا ہے میری تاثیر ایسی کہ مجھے عرب کے بدو پڑھیں تو زمانے کے امام بن جائے، میری تاثیر ایسی کہ اگر مجھے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر پڑھے تو وہ صدیق بن جائے، اگر ابن خطاب کا بیٹا عمر پڑھے تو فاروق اعظم بن جائے، اگر علی المرتضیٰ پڑھے تو شیر خدا بن جائے۔ میری تاثیر ایسی کہ اگر جنات سنیں تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ انا سمعنا قرآنا عجبا۔ میری تاثیر ایسی کہ اگر حضرت عثمان پڑھے تو وہ ذی النورین بنے، علی پڑھے تو شیر خدا بن جائے۔ کرتی ہے دو عالم سے بیگانہ دل کو، بڑی چیز ہے یہ لذت آشنائی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، یہ لذت آشنائی آج ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ اگر ہمیں آج لذت آشنائی نصیب ہوئی ہوتی تو آج ہماری یہ مساجد ویران نظر نہ آتی۔ آج تجھے میں بتاتا ہوں کہ لذت آشنائی والے کون لوگ ہیں۔ خلیفہ ثالث
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफिज़ कुरान हैं, एक रकत के अंदर पूरा कुरान नवाफिल में पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब दिन होता है तो कुरान खोल के बैठ जाते हैं, ऊपर देख के तिलावत करते हैं। मैंने कहा हज़रत उस्मान आप तो हाफिज़ हैं, आपको क्या ज़रूरत कुरान देख के पढ़ने की। तो हज़रत उस्मान ने समझाया कि मैं दिन को भी डबल मेहनत करता हूँ, डबल सवाब लेता हूँ, रात को भी डबल सवाब लेता हूँ। मैंने कहा वो कैसे। तो हज़रत उस्मान ने समझाया कि रात को कुरान नवाफिल में पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ने का सवाब अलग मिलता है, नवाफिल का सवाब अलग मिलता है। दिन को कुरान पढ़ता हूँ, देख के पढ़ता हूँ, देखने का सवाब अलग मिलता है, कुरान पढ़ने का सवाब अलग मिलता है। सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 2 रकात नमाज नफल की नीयत बांधी, अल्लाहु अकबर, सूरत फातिहा पढ़ ली, सूरत बकरा पढ़ ली, अन्निसा पढ़ ली, अल-माइदा पढ़ ली, पढ़ती जा रही हैं। इधर से मस्जिद नबवी से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सदा बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जल्दी जल्दी अपनी 2 रकत पूरी करती हैं, अल्लाह के हुजूर शिकवे भरे अंदाज में बैठ जाती हैं, मौला तेरी रात इतनी छोटी होगी कि फातिमा की 2 रकत नमाज नफल पूरी नहीं हुई। ये थे लज्जत आशनाई वाले लोग। ये लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम की लज्जत आशनाई नसीब हुई थी। मेरे दोस्तों, आज दौर ऐसा आ गया कि आज तो हमारी गवर्नमेंट भी कुरान को मिटाने पे तुली हुई है। जब ईस्ट इंडिया बर्रे सगीर में आई तो उस वक़्त भी कुरान को मिटाने वाले आए, उस वक़्त भी मिस्टर विलियम कुरान को मिटाने के लिए आया, वायसराय बरतानिया, वायसराय हिंद कुरान को मिटाने के लिए आए। उन्होंने अपने चीफ को बुलाया, उसने कहा कि मुझे बर्रे सगीर में कुरान की आवाज़ नहीं चाहिए। तो उस चीफ ने कहा कि सरकार हमें टाइम दीजिए, वक़्त दीजिए। 6 माह की मेहनत की उन्होंने, जहाँ कुरान मिला मिटा दिया, गत्तों पे लिखा मिला मिटा दिया, कागज़ पे कपड़े पे लिखा मिला जला दिया, जहाँ कुरान देखते मिटा देते, जला देते। 6 माह 3 लाख फौज के साथ कुरान को मिटाया गया, कुरान को ख़त्म किया गया। 6 माह के बाद उसने रिपोर्ट दी कि सर आज के बाद आपको बर्रे सगीर में कुरान की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो वो वायसराय बरतानिया अपने दौरे पर जब इंडिया के कैपिटल दिल्ली में आता है तो एक कच्चे घर से उसको कुरान की आवाज़ सुनाई देती है तो तिलमिला उठता है, पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। तो अपने उस चीफ को बुला के कहता है कि तूने तो कहा था कुरान ख़त्म हो गया, बता ये कुरान कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो कहता है सर मैं अभी देख के आता हूँ। उस कच्चे मकान के अंदर जाता है तो इस एक नाबीना बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, उसको पकड़ के लाता है। तो कहने लगा सर दिस इज़ इम्पॉसिबल, कुरान को मिटाना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, कुरान को मिटाया नहीं जा सकता। उसने कहा बट वाई, रीज़न, वजह क्या बात है, क्यों नहीं कुरान को मिटाया जा सकता। उसने कहा सर कुरान मजीद पर इन मुल्लाओं ने, इन मौलवियों ने, इन मसाजिद में बैठने वाले लोगों ने इतनी मेहनत की है कि इन्होंने नाबीना बच्चों के और 7-8 साल के बच्चों के सीनों में कुरान को दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये कुरान का फैज़ान है कि आज हम मसाजिद में बैठे हुए हैं, ये कुरान की बरक़ात हैं। देखो इस दुनिया में तौरात, ज़बूर, इंजील, वेद, पंडित कितने लोग हैं कि जो सरकारी तौर पर लाखों अरबों डॉलर अपनी किताबों पे खर्च करते हैं, उसकी तालीम पे खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी किताब का कोई भी हाफिज़ मौजूद नहीं। लेकिन कुरान मजीद वाहिद मुक़द्दस किताब है कि जिस पे लाखों डॉलर तो क्या हज़ारों डॉलर भी खर्च नहीं होते, लेकिन आपको हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले के अंदर इस कुरान का हाफिज़ मिलेगा। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास आज ये मस्जिद वाले, मदारिस वाले आ जाएं तो गुस्सा ना किया करो कि देखो ये चंदा लेने के लिए आ गए। ये अल्लाह के कलाम पर आपका पैसा लगाने के लिए आते हैं। तो अल्लाह से दुआ किया करो, इन मुल्लाओं को, मौलवियों को अपना एहसानमंद समझा करो कि ये हमारा कुछ पैसा कुरान के राह में लगा देते हैं। अल्लाह ना करे हमारा पैसा किसी गलत जगह पे लग जाए।
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.